بیٹھ جاؤ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت تمہارے سینوں میں نقش ہو جائے آج کے اس مجمع میں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات، ان کے اخلاق و کردار ہر نوجوان کو آج پڑھنے کی ضرورت ہے. تم رات بھر تمہارا موبائل انٹرنیٹ صرف گیم کھیلنے کے لیے مت استعمال کرو، صرف فلمیں دیکھنے کے لیے اور سیریلز دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہو. تمہارا سارا انٹرنیٹ، فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ چلانے کے لیے کبھی تم نے اپنے اس موبائل کو میرے آقا کی سیرت پڑھنے کے لیے کیوں نہیں استعمال کیا؟ میرے آقا کے کمالات پڑھنے کے لیے استعمال کرو اور دنیا کو بتاؤ بھی میسیجز کے ذریعے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ اعلیٰ اخلاق و کردار والے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ان کے کردار تک کوئی دنیا کو پہنچ بھی نہیں سکتا. میرا رب قرآن میں فرماتا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب، ہم نے آپ کو سب سے بلند اخلاق پر بنایا، ہم نے آپ کو سب سے بلند اخلاق پر پیدا کیا ہے. اور پھر میں آپ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کی بات بتا دوں. کہتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کبھی ختم نہیں ہوں گے. اب آپ کو میں یہ باتیں بھی بتا دوں کہ تمہاری ذمہ داریاں اس دور میں کیا ہیں. تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کیا تقریریں سنو، جلسے سنو اور نکل کر کے جاؤ؟ آج دنیا تمہاری طرف دیکھ رہی ہے اور تمہارے لیے یہ سب سے بہترین موقع ہے، گولڈن اپورچونٹی جس کو کہتے ہیں. تم دکھاؤ دنیا کو میرے نبی کے اخلاق کیا تھے. کیسے؟ کتابوں سے نہیں، صرف میسیجز سے نہیں، بلکہ خود اپنے آپ کو مصطفیٰ کے اخلاق میں ڈھال لو. جدھر سے گزرو لوگوں کو پتہ چل جائے محمد عربی کا غلام ایسا ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ایسا ہوتا ہے. اور ان کے غلاموں نے ہی تو یہ تاریخ رقم کی تھی. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یا رسول اللہ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. ہاں، یہ ہمارے اسلاف کے کردار تھے. کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو اپنائے ہوئے تھے. جانتے ہیں ایک بادشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی سلطنت ختم ہو گئی، قیدی بن کر کے آئے. اسے آفر دیا گیا تھا کہ واپس تجھے تیرا ملک دے دیا جائے گا تو اگر ہمارا بھائی بن جائے، ہمارے اوپر تلوار نہ اٹھائے، ہمارے سے مقابلہ نہ کرے، امن کے ساتھ رہے اور دین اسلام میں رہے. اس نے انکار کر دیا، کہا نہیں مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، میں اپنے دین میں کٹر ہوں، میں یہ تمام چیزوں کو سویکار نہیں کرتا. حضرت عمر نے اس کو جیل میں بھیجا، جیسے جنگ کے قیدیوں کو جیل میں بھیجا جاتا ہے، لیکن ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کو بھی جیل میں بھیجا. توجہ، عیسائی بادشاہ ہے، کرسچن بادشاہ ہے، جیل میں تھا اور ساتھ میں حضور کے 10 صحابہ بھی جیل میں تھے. ان کا کیا قصور ہے کسی کو پتا نہیں، لیکن وہ جیل میں تھے. 8 دن گزرے، 10 دن گزرے، 20 دن گزرنے کو تھے کہ وہ بادشاہ کہتا ہے مجھے امیر المومنین عمر ابن خطاب سے ملنا ہے. لوگوں نے پیغام پہنچایا، حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے ملاؤ. اسے لایا گیا، وقت کا بادشاہ تھا. اس نے کہا اے عمر ابن خطاب امیر المومنین، میں آپ کے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، میں دین اسلام کو پسند کرتا ہوں. کہا آج سے 20 دن پہلے بھی تو تجھے کہا جا رہا تھا، آج سے 20 دن پہلے کیا جیل کے یہ 20 دن تجھے بھاری پڑ گئے؟ اس نے کہا جیل کے 20 دن نہیں، اگر 20 سال بھی رکھتے تو میرے اوپر بھاری نہیں ہوتے، لیکن جن 10 صحابہ کو تم نے میرے ساتھ رکھا وہ مجھ پہ بھاری پڑ گئے. کہا کیوں؟ ان کی صبح شام، ان کے دوپہر رات، ان کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے سب کو میں بہت غور سے دیکھتا رہا. 8 ہی دن کے بعد میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جھوٹوں کی جماعت نہیں ہو سکتی. ان کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں
کہ یہ جھوٹوں کی جماعت نہیں ہو سکتی. جس رسول کے یہ پیروکار ہیں وہ رسول اعلیٰ اخلاق والے ہوں گے, وہ سچے مذہب والے ہوں گے. میرے عزیزو, دنیا کو بتانے کے لیے تم میرے آقا کے اخلاق کو اپناؤ, تم میرے آقا کے کردار کو اپناؤ. یہ کیا ہے آج پوری دنیا کو میں دیکھ رہا ہوں, تمہیں ایسا نشہ کا ایڈکٹ بنا دیا گیا ہے. دن رات ہمارے بچے ٹک ٹاک پر مجرا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے. تمہارے ہاتھوں سے قرآن غائب ہے, تمہارے ہاں اسلام کی روشنیاں نہیں, لیکن صبح اٹھتے ہو گانے کی دھن پر, رات ہو رہی ہے گانوں کی دھن پر. تم میرے مصطفیٰ کریم کے غلام ہو, امانت ہو. تمہیں یہ دنیا داری کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے. میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. تم میرے آقا کے غلام ہو. دنیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا, کنتم خیر امت, سب سے بہترین امت ہو. لیکن کیا دیکھو اپنے آپ کی طرف نظر ڈال کر کے, خیر امت کہلانے کے میں لائق ہوں؟ میرا چہرہ کیا ہے, میرے کپڑے کیا ہیں, میرے کردار کیا ہے؟ دنیا آج مجھے تانا دے رہی ہے, سب سے جاہل قوم ہے, سب سے گندا محلہ رکھتے ہیں, بدبوئیں آتی ہیں. تمہیں آج ان باتوں سے کیوں بلیم کیا جا رہا ہے؟ صفائی تمہارے معاشرے سے کیوں غائب ہے؟ ایجوکیشن تمہارے محلوں سے کیوں غائب ہے؟ آج مسلمان اس بات کو ثابت کریں کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم کا, ایجوکیشن کا ریولوشن لانے والے میرے آقا کی ذات ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے. تمہیں پتہ ہے مدینہ طیبہ میں جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو صرف 6 لوگوں کو قلم پکڑنا آتا تھا, 6 لوگ لکھنا جانتے تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے تو ایسا ریولوشن آیا کہ تقریباً 80,000 لوگوں کو لکھنا آ گیا تھا. 80,000 لوگوں کو لکھنا آیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایجوکیشن, علم کا سب سے بڑا انقلاب اس دنیا میں لانے والے. آپ تھوڑی دیر توجہ کریں, میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں ادھر. اور آج اگر مسلمان قوم جاہل نظر آتی ہے, علم سے دور ہے, تو گویا کہ یہ اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار پر اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چل رہی ہے. اس لیے یہ ذلت و خواری آج ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے. اقبال نے کہا تھا, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ہیں, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. اور تمہارے آج پستی اور ذلت کا نتیجہ جو ہے وہ یہی دوری ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے دوری. آج حل اگر مجھ سے پوچھتے ہو, ریزلٹ مجھ سے پوچھتے ہو کہ ہم دوبارہ کامیابی کے اس عروج پر پہنچنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں علم عام ہو جائے, ایجوکیشن آ جائے, اخلاق و کردار آ جائے, تو سنو اقبال کی زبان پہ سب تمہیں مل جائے گا, سب ملے گا. بس ایک ہی شرط ہے, وہ کیا ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے ہے, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہاں میرے عزیزو, عزت ادھر ادھر مت ڈھونڈو, عزت میرے آقا کے قدموں میں موجود ہے, عزت میرے آقا کے قدموں میں ہے. آج جو ہمیں پھول نچھاور کیے جاتے ہیں, لوگوں کا یہ جم غفیر جو ہمیں عزت دیتا ہے, وہ کس وجہ سے دیتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ میں دلی کی پارلیمنٹ سے یہاں آیا ہوں, مجھے جو آپ نے عزت دی ہے وہ صرف اس لیے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. نبی کا جو غلام ہے زمانے کا وہ امام ہے. اس بات کو آج طے کر کے جاؤ, نبی کا جو غلام ہے وہ زمانے کا امام ہے. اے نوجوانوں, تمہاری صرف اور صرف عروج, تمہاری صرف اور صرف کامیابی, ترقی اس بات میں منحصر ہے, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اب اخیر میں جو میسج دینا تھا,
جو میسج دینا تھا وہ میں نے میسج دے دیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ بھونکنے والے بھونکتے رہیں، اور اپنے ہاں سے میرے آقا کی عظمت کو کچھ کم نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ عرض کروں گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔